لله رب العالمين. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات بجيبه اللهم صل على محمد. ان تمام اہل حریت کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے رگوں کا لہو دے کر اپنے بلند سر کٹوا کر ہر ظالم کے مقابلے میں مظلوم کو سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا، ان تمام شہداء کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے خصوصاً اس زمین کے ان تمام شہداء کے لیے جنہوں نے اپنا لہو دے کر آپ کو بیدار کر دیا، جنہوں نے لہو دے کر آپ کے اندر علی کی حریت پیدا کر دی، جنہوں نے اپنا لہو دے کر آپ کو اور ہم سب کو کربلائی بنا دیا، ان تمام شہداء کے ایصال ثواب کے لیے سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ ایک دفعہ اپنی دعاؤں کی اجابت کے لیے اپنی پرنور محفل کو مزید نورانی کرنے کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ محفل محفل نور ہے، یہ مجلس نور ہے، یہ مجلس اور یہ محفل شہداء کی محفل ہے، اور یہاں پر جو اسٹیج پر شہداء کی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہاں پر صرف شہداء کی تصویریں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، احادیث سے بھی یہ ثابت ہے، مجھے یقین ہے کہ صرف یہ نہیں بلکہ بہت سارے شہداء اس وقت بے نفس نفیس یہاں پر اس شہداء کی محفل میں موجود بھی ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ نوری محفل ہے، یہ روح کو زندہ کرنے والی محفل ہے، اس لیے کہ منسوب ہے شہید سے، اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید مرتا نہیں ہے، کبھی نہیں مرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں میں کبھی بھی مرنے نہیں دوں گا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، ادھر بھی زندہ ہے ادھر بھی زندہ ہے، ادھر بھی روزی پاتے ہیں ادھر بھی روزی
بھی پاتے ہیں. ادھر بھی عالم برزخ میں موجود ہے, ادھر بھی سایہ فاطمہ الزہرا میں موجود ہے. یہ شہداء ہمارا سرمایہ ہے, یہ شہداء ہمارے ماتھوں کا جھومر ہے, ہماری پیشانیوں کا جھومر ہے, ہمارے سروں کا تاج ہے. یہ شہداء اور ان شہداء کی فیملیز ہمارے وہ ہیروز ہیں جن کے احسانات کرے ہماری قوم کا ہر فرد اس کو اس کی گردن جھکی ہوئی ہے. اس لیے کہ شہداء نے جو احسان کیا ہے وہ احسان کسی اور نے ہم پر نہیں کیا. اگر آج ہم زندہ قوم ہیں تو شہیدوں کی وجہ سے ہے. اگر آج ہم سر اٹھا کر جیتے ہیں تو انہی شہیدوں کی وجہ سے. اگر ہمارا سر باقی تمام اقوام کی نسبت کئی فٹ بلند ہے اور سینہ تنا ہوا ہے تو اس کی وجہ ہمارے یہی شہداء ہے. ان شہداء نے ہمیں جینے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے اور مرنے کا سلیقہ بھی سکھا دیا ہے. جس قوم کو شہید ہیروز مل جائے نا وہ قوم کبھی بھی مرتی نہیں ہے, وہ قوم کبھی بھی فنا پذیر نہیں ہے. اس لیے کہ شہید اس قوم کو زندہ رکھتا ہے, شہداء اس قوم کو زندہ رکھتے ہیں. یاد رکھیے جو چیز اہم ہے وہ شہداء کو سمجھنا ہے, مقام شہداء کو سمجھنا ہے. آج سالہ ایران و عراق کی جنگ میں جب بھی کوئی عظیم شخصیت شہید ہوتی تھی, امام خمینی جب تسلیت کے لیے کچھ جملے لکھتے تھے تو سب سے پہلے کہتے تھے کہ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہارے داخل میں ایک ایسے شہید ہے پرورش پائی اور وہ جام شہادت نوش کر گیا. اس لیے کہ شہادت کا مقام تبریک کا مقام ہے, تحریت کا مقام ہے, صرف گھروں کے گروہ کا نہیں. تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا, اجازت ہے نا؟ تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا. شہداء صدر اسلام سے عالم اسلام کے احیاء کا باعث بنتے رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان شہداء کو زندہ بھی کہا اور پھر انبیاء, صلحاء, اولیاء کی صف میں کھڑا کر کے کہا کہ یہ شہید, یہ ولی, یہ وسیع, یہ نبی سب ایک لائن میں موجود ہیں. شہید اتنا باعظمت ہوتا ہے, اتنا عظیم ہوتا ہے. وہ شہید جس کے مقام کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ حدیث میں نبی کریم نے فرمایا کہ الشہید ینظر الی وجہ اللہ, شہید اللہ کے جلال و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے. شہید اللہ کے جلال و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے. شہید کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ فوق کل بر بر, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. ایک نیکی اس سے زیادہ عظیم, اس سے زیادہ بڑی ایک اور نیکی ہے, اس سے زیادہ بڑی کوئی اور نیکی ہوگی. فرماتے ہیں کہ حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ مرد نیکیاں کرتے 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 بلندیوں کی طرف جاتے جاتے اس منزل پر پہنچے کہ اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دے. فرمایا لیس فوقہ بر, اس مقام سے اوپر پھر کوئی نیکی کائنات میں نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے, یہ وہ درجہ ہے. اس لیے جو اہل اللہ ہوتے تھے وہ ہمیشہ شہادت کی آرزو کرتے تھے. شہادت کی آرزو, جو شہادت کی آرزو نہ کر سکے وہ مومن کے ساتھ, جو شہادت کی آرزو نہ رکھتا ہو وہ علی کا معالی کے ساتھ. علی کا ذکر آیا ہے, میں عرض کروں ایک واقعہ, اجازت ہے؟ جنگ احد ہے,
بعد شکست باز کی. تھوڑی دیر سے بعد جنگ اور چڑھے 70 سے زیادہ نبی کریم کے قریبی ترین ساتھی علی مرتضیٰ کے قریبی ترین ساتھی جام شہادت نوش کر گئے. جنگ ختم ہو گئی. علی آئے نبی کی بارگاہ میں. عمر کیا ہے 25 یا 26 سال. ابھی شادی ہوئی ہے. امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے ہیں. 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ جوان آئے نبی کریم کی بارگاہ میں. آنسو بہ رہے ہیں. آنسو رواں دوا ہے. آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی ہیں. نبی کریم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے. علی بچ گیا. علی کے ساتھی شہید ہو گئے. علی بچ گیا. علی کے ساتھی شہید ہو گئے. ذرا غور کیجیے گا. کون علی؟ کون علی؟ وہ علی جو مراد کائنات ہے. وہ علی جو مقصد انسانیت ہے. انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد علی تک پہنچنا ہے. وہ کون سا انسان ہوگا جو علی تک پہنچنے کی آرزو اپنے سینے میں نہ رکھتا ہو؟ وہ علی جو مراد کائنات ہے. وہ علی نبی کی بارگاہ میں روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بچ گیا اور میرے ساتھی شہید ہو گئے. رسول اللہ جواب میں پوچھتے ہیں اے علی میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم شہید ہو جاؤ گے. ابھی جلدی نہ کرو. صرف یہ بتاؤ کہ جب تمہاری شہادت ہوگی تو اس وقت دشمن ایک تلوار کو 1000 دینار سے زہر کے اس نو اور اس قسم سے اس تلوار کی آگیاری کرے گا کہ وہ تلوار بہت ہی زیادہ زہریلی ہوگی اور تمہارے سر اقدس پر وہ وار کرے گا. اس کی تکلیف بھی بے انتہا زیادہ ہوگی. مجھے بتاؤ کہ جب یہ تکلیف ہوگی تو اس وقت اے علی تم کیسے صبر کرو گے؟ جو ہے بیدار ہے غور سے سنیے گا کہ شہادت کیسا مرتبہ ہے. علی مرتضیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما ھذا من مواتن الصبر. اے اللہ کے رسول یہ تو صبر کا مقام نہیں ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں اے علی کیسے صبر کرو گے. تو کون سا مقام ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ھذا من مواتن الشکر. علی کی زندگی میں یہ وہ موقع ہے جب علی اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرے گا کہ ربا تو نے علی کو جام شہادت نوش کرنے کا موقع عطا کیا ہے. وہ مقام ہے. یہ وہ مقام ہے. اگر کسی کو یہ مقام ملے تو اس کو کتنی عظمت ملتی ہوگی. آج آپ کے یہ شہادہ آپ کے درمیان نہیں ہے, ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن ہے کہاں پر؟ علی کی محفل میں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سائے میں. آپ کو یقین ہونا چاہیے جو لوگ مظلومیت کے عالم میں علی کی محبت کے جرم میں دنیا سے اٹھ گئے اور ان کو ظلم کی انتہا کر کے پتھروں سے مار مار کر ایک گولی سے مرنا بہت آسان ہے, لیکن لمحہ لمحہ مرنا اور پھر لمحہ لمحہ جینا یہ بہت مشکل کام ہے. اور ان آپ کے شہیدوں کو اسی طرح سے بربریت اور درندگی کا نشانہ بنا کر لمحہ لمحہ جان سے مارا گیا ہے اور پتھروں سے مار مار کر ان کی جان لی گئی ہے. ایسے عظیم شہداء. یہ شہداء اس وقت کہاں ہیں؟ علی کی بارگاہ. یہ شہداء کہاں ہیں؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ. اس لیے کہ فاطمہ الزہرا ام الشہداء ہے اور علی ابو الشہداء ہے اور حسین ابن علی سید الشہداء ہے. اور یہ شہداء حسین ابن علی کے سائے میں وہاں پر اللہ کی نعمتوں سے متنعم ہو رہے ہیں. بدنصیب اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں
علی کی محبت نہ ہو. جس کے دل میں علی کی محبت ہے، علی کا جو بیٹا ہے، وہ ہمیشہ شہادت کی آرزو رکھتا ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت میں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، مرد قرآن کی اصطلاح لوگ نہیں ہے، کچھ مومن نہیں ہے، بلکہ مومنین میں سے کچھ مرد رجل ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور میدان عمل میں کھڑے رہے، علی کی محبت کا دفاع کرتے رہے، ولایت علی کی پاسبانی کرتے رہے اور دشمن کی تیروں کے مقابلے میں اپنا سینہ ہمیشہ تان کر میدان میں کھڑے رہے اور جام شہادت نوش کر کے علی کی بارگاہ میں پہنچے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم. اب ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی واپسی کا اور علی کی بارگاہ میں پہنچنے کا وقت آ چکا ہے، قریب ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ. اور ان میں سے کچھ اپنی باری کے انتظار میں ہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ان میں سے قرار دے جن کا وقت آ چکا ہے، اور جن کا وقت نہیں آیا اگر اس کی تقدیر میں یہ نہیں ہے تو پھر ہمیں ان میں سے قرار دے جو حقیقی معنوں میں اس عظیم مرتبے کے انتظار میں ہیں. یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے. آپ کے یہاں پر اس پورے خطے میں سینکڑوں شہدا ہے، ایک شہید آپ کے پورے علاقے کے لیے کافی ہے. ایک شہید. یہ بھی میں حدیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. مرحوم طبرسی نے مشہور بیان میں یہ حدیث بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ایک شہید بہشت کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اندر داخل ہونے سے انکار کر دیتا ہے. جنت کے جو داروے ہیں وہ کہتے ہیں شہید داخل ہو جاتا ہے، نہیں میں اندر نہیں جانا. پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ اندر نہیں جانا چاہتے؟ جواب میں شہید کہتا ہے میں کیسے اکیلے اندر جاؤں؟ میں اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنی مجھ سے محبت کرنے والوں کو، میری لاش پر آنسو بہانے والوں کو، میری لاش اور میرے تابوت کو اٹھا کر قبرستان تک پہنچانے والوں کو، میری یاد میں شہدا کی محفل میں آ کر مجھے یاد کر کے آنسو بہانے والوں کو، میری وراثت یعنی حریت فکر کی اس راہ کو زندہ کرنے والوں کو جب تک ساتھ لے کر جاؤں گا نہیں، اکیلے جنت میں داخل نہیں ہوگا. تب فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کہیں؟ جواب آتا ہے کہ اس شہید کو اجازت دو کہ اکیلے نہیں بلکہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر بہشت میں داخل ہو جائے. کتنے 70,000 لوگوں کو لے کر. یہ وہ شہدا ہے، کوئی معمولی شہدا نہیں ہے. تو ہمیں اس کی شہادت کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ آیا ہم ایک عام انسان ہیں یا پھر وارث خون شہدا؟ یہ یاد رکھنا. میں کل خواتین کی مجلس میں ایک شعر پڑھا رہا ہوں، آپ ایک دوسرا اثر کرو. کسی بڑے پوچھے درجے کے شاعر نے کہا کہ کربلا در کربلا میمون اگر زینب نبود. کربلا ہی میں مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی. زینب نے کیا کیا؟ کربلا کو زندہ کر دیا. زینب نے کیا کیا؟ کربلا کے پیغام کو گھر گھر، گلی گلی، قصبہ قصبہ، شہر شہر، ملک ملک پہنچا کر گزشتہ 14 صدیوں میں حسینیت کے پرچم کو عرش معلیٰ
شہید اپنا کام اگر کرتے ہیں تو وہ نصف کام ہوتا ہے، پورا کام نہیں ہوتا. اگلا مرتبہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ ہے ان شہداء کے پاکیزہ خون کے پیغام کو کریا کریا، گھر گھر، دل دل اور ہر ہر علاقے میں پہنچا کر لوگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، باپ کو، بوڑھوں کو، بچوں کو اس طرح سے تیار کر لو کہ ہر جوان کہے کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں. تقریباً 22,500 آپ کے شہداء ہیں. کتنے؟ 22,500 شہداء. تھوڑا سا میں دقیق بات کروں. مجلس وحدت المسلمین کو تشکیل پائے تقریباً 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. کتنا؟ 7 سال. 7 سال پہلے اور 7 سال بعد، ان 7 سالوں میں تقریباً 2-2.5 ہزار ہے شہداء کی تعداد. کتنی؟ 2-2.5 ہزار. اس سے پہلے تقریباً 20,000 سے زائد شہداء کی تعداد ہے. تاریخ والا ہماری قوم ایک ایسے مقام تک پہنچ گئی تھی کہ درجن کے حساب سے بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹی جاتی تھی، آواز نہیں ہوتی تھی. کسی کی چیخ کی آواز دنیا میں کوئی سنتا نہیں تھا. کسی کی پکار پر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھا. مظلومیت کی وہ انتہا، چاہے کوئٹہ کی سرزمین ہو، چاہے براچنار کی سرزمین ہو، چاہے 88 کا گلگت بلتستان کا وہ عظیم سانحہ ہو،
لاہور کے وہ بڑے بڑے سانحات ہوں، چاہے وہ کراچی کے بڑے بڑے سانحات ہوں، چاہے وہ شکارپور کا سانحہ ہو، چاہے وہ سیالکوٹ میں مسجد جامع میں جمعے کی نماز کا سانحہ ہو، چاہے وہ لاہور کے مجلس میں اور لاہور میں عزاداری سید الشہداء کے جلوس میں پیش آنے والے سانحات ہو، قوم خاموش، شہادتیں ہو رہی ہیں لیکن ان شہیدوں کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہے، خاموش۔ یہ خاموشی کب تک آیا؟ یہ خاموشی شہداء کے خون سے وفاداری ہے یا شہداء کے خون سے غداری ہے؟ آپ بولو، شہداء کے خون سے غداری ہے یا وفاداری؟ جن پارٹیوں کے لوگ، چاہے وہ کوئی بھی لیگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی پی کے آنے والے ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے کچھ اور ان کو نام دیں، کیا وہ اس معاشرے میں نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ کسی نے زبان کھولی؟ کسی نے آپ کے حقوق کے لیے آواز بلند کی؟ کسی نے آپ کی مظلومیت کا دفاع کیا؟ کسی نے ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ظالم کو للکارا؟ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ ہی کے بیٹوں نے، آپ ہی کے بھائیوں نے یہ عہد کیا کہ ہم شہیدوں کے لہو کی آواز بنیں گے، شہیدوں کے لہو کی آواز، شہیدوں کے خون کا پیغام بن، شہیدوں کے پیغام کے وارث، وارث خون شہداء پاکستان۔ آہستہ آہستہ یہ کاروان 2 سے 4 اور 4 سے 6 اور 6 سے 8 آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ شہادتوں کی مقدار بھی کم ہونے لگی اور ساتھ ساتھ پھر لوگوں کے اندر ایک بلبلہ بھی پیدا ہوا، امید کی کرن بھی پیدا ہوئی، مایوسیوں کے بادل بھی چھٹنے لگے۔ ایک وہ دن تھا جب ہمارے بہت سارے لوگ اپنے ناموں کی پلیٹ گھر کے دروازے سے اتار رہے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم شیعہ ہیں ورنہ وہ ہمیں مار دیں گے۔ اپنے گھروں کی چھتوں سے علم اتارنے لگے تھے، اپنی شناخت چھپانے لگے تھے، اپنے بچوں کے نام بدلنے لگے تھے، بچوں کے نام۔ کیوں؟ کہیں علی، حسین، اکبر، اصغر نام دیکھ کر ہمیں شیعہ سمجھ کر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ نہ بنایا جائے اور مار نہ دیا جائے۔ کربلا یہ نہیں ہے، یہ کوفہ ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ کوفیوں کی کیفیت ہے، کربلائیوں کی نہیں۔ کربلائی کون ہے؟ جو اپنے جگر گوشوں کو تیار کر کے میدان میں اترتے ہیں اور یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں تمہارے پاس جتنی طاقت ہے آپ کو، جتنے تیر ہیں پھینکو، جتنے کلاشنکوف کی گولیاں ہیں برساؤ، ہمارا سینہ حاضر ہے، لیکن یاد رکھو ہمارے لہو کا آخری قطرہ بھی پکارے گا یا علی یا علی۔ اور پھر آہستہ 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 قوم میں بیداری آتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کے انہی شہداء کے خون ناحق نے بلوچستان کی ایک جابر حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ آپ کے سامنے اسلحے سے الٹا نہیں، جلوسوں سے الٹا، کیا تمام پارٹیوں کو لے کر میدان میں نکل کر مظاہرے کر کے الٹا نہیں، خون شہداء کی قیمت کہ ہم اپنے شہداء کے خون کو برباد ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کہ آج پاکستان
آپ کے ایک بھائیوں اور آپ ہی کی جماعت کے، آپ ہی کے مکتب کے ان بیٹوں نے سٹینڈ لیا، میدان میں اترے، اس میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے بار میں میدان میں کھڑے ہو گئے، تو پھر جب پریشر کرا تو نون لیگ کے وزراء کو ٹی وی چینلز پر آ کر بار بار یہ کہنا پڑا کہ ہم یمن میں یمنیوں کو مارنے کے لیے سعودی کی حمایت میں جنگ میں اپنی فوج نہیں بھیج سکتے، اس لیے کہ اس پاکستان میں 32 سے 35% علی کے پروانے موجود ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ فرمان پر شاہد کی فرمان پر ناصر کے اعلان پر جواب نہیں آیا، میں نہیں دیکھوں گا اس وقت تک۔ ناصر کی فرمان پر وحدت کے اعلان پر وحدت کی فرمان پر یہی
بہت سارے لوگ کہتے تھے حرمین پر حملے کا مطلب یہی ہے کہ آل سعود پر حملہ ہے، اس لیے کہ آل سعود حرمین کے حاکم